سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر نے کہا ہے کہ اپنے ناقد صحافیوں کو لفافہ کہنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان اگر اپنے ہوش ربا گھڑی سکینڈل کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پائے تو وہ آئندہ کے لیے لفافہ اعظم کہلائیں گے۔ اپنے تازہ تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ 15 نومبر کی شب جیو نیوز پر شاہ خانزادہ کے شو میں وہ خریدار سامنے آ گیا جس نے سعودی ولی عہد کی طرف سے عمران خان کو تحفے میں دی جانے والی گھڑی خریدی تھی۔ عمران کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو بھی کیا قانون کے مطابق کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک نہیں 3 گھڑیاں بیچیں۔ انہوں نے توشہ خانہ سے انگوٹھیاں، ہار، کف لنکس، آئی فون اور نہ جانے کیا کیا اونے پونے داموں خریدا اور پھر مہنگے داموں بیچ دیا، حالانکہ تحفے بیچے نہیں جاتے۔ ایسے میں خان صاحب کو بتانا ہوگا کہ یہ سب تحفے کہاں گئے۔ حامد میر کے بقول عمران خان اور ان کے ساتھی اپنے ناقد صحافیوں کو لفافہ اور غدار کہتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی ایسے کسی الزام کا ثبوت نہیں دیا۔ دوسری جانب شاہ خانزادہ اس شخص کو سامنے لے آئے ہیں جس کے پاس عمران خان کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے تحفے میں دی جانے والی ایک گھڑی موجود ہے، لہٰذا خان صاحب کو جواب دینا ہوگا یہ گھڑی عمر فاروق ظہور نامی جرائم پیشہ شخص کے پاس کس طرح پہنچی۔ فرح خان اور شہزاد اکبر کا دعویٰ ہے کہ وہ عمر فاروق ظہور کو کبھی نہیں ملے۔ اگر ان کا دعویٰ سچ ہے تو کیا عمران کو تحفے میں ملنے والی بیش قیمت گھڑی اڑ کر دبئی میں عمر فاروق ظہور کے گھر پہنچ گئی؟ خان صاحب کو اس اہم سوال کا جواب تو دینا ہی پڑے گا، ورنہ وہ لفافہ اعظم کہلانے کے لیے تیار رہیں۔ گھڑی کے حوالے سے حامد میر ایک پرانا قصہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دنیا کے مطلوب شخص کی کلائی پر بندی گھڑی میری توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ یہ 1998 کا موسم گرما تھا۔ اسامہ بن لادن نے امریکہ پر حملے کا فتویٰ جاری کیا تھا اور کچھ پاکستانی علماء بھی اس فتوے کی حمایت کر رہے تھے۔ پاکستانی اخبارات میں بھی اس فتوے پر بحث جاری تھی۔ قندھار ایئرپورٹ کے قریب اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ پر میں اس فتوے پر ان سے بحث کر رہا تھا۔ میرا سادہ سا سوال تھا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ ایسا حملہ کیسے کر سکتے ہیں جس میں بے گناہ غیر مسلموں کے مارے جانے کا خطرہ ہو۔ اسامہ بن لادن کے پاس ڈاکٹر ایمن الزہواری اور ابو حفظ بھی موجود تھے۔ یہ دراصل ایک اخبار کے لیے انٹرویو تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں بار بار سوال میں سے سوال نکال رہا تھا اور اسامہ بن لادن مختلف کتابوں میں سے حوالے نکال کر مجھے دکھا رہے تھے۔ یہ نشست صبح ناشتے کے بعد شروع ہوئی، پھر ظہر کے وقت اسامہ کی گھڑی سے اذان سنائی دی۔ ہم سب نے نماز ادا کی۔ کھانے کی طلب نہیں تھی، لیکن میزبان کے اصرار پر کھانے میں شریک ہونا پڑا اور دوبارہ نشست شروع ہو گئی۔ عصر کے وقت دوبارہ گھڑی میں اذان سنائی تو میں دلچسپی سے گھڑی کو دیکھنے لگا۔ اسامہ نے کلائی سے گھڑی اتاری اور بتایا کہ یہ عام سی واٹر پروف گھڑی ہے اور اذان کے اوقات بتاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ رکھ لیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں گھڑی استعمال نہیں کرتا کیونکہ بہت سی گھڑیاں گم کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اسامہ بن لادن مسکرائے اور انہوں نے وہ گھڑی دوبارہ اپنی کلائی پر باندھ لی۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے 3 سال بعد 11 ستمبر 2001 کو میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ افغانستان سے ایک شخص مجھے ملنے آیا۔ اس نے مجھے ایک رقعہ دیا اور ساتھ میں ایک گھڑی دی۔ میں نے گھڑی کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ مہمان نے کہا کہ شیخ کا پیغام ہے کہ گھڑی گم نہیں کرنی۔ رقعے میں اسامہ بن لادن کا ایک دستخط شدہ بیان تھا جس میں 9/11 حملے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن میں حملہ آوروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 2 ماہ بعد جب نومبر 2001 میں اسامہ بن لادن سے کابل میں آخری ملاقات ہوئی تو میری کلائی پر اپنی تحفہ دی گئی گھڑی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ شکر ہے ابھی یہ گم نہیں ہوئی۔ اس انٹرویو میں ایک بار پھر میں نے شیخ اسامہ بن لادن سے تلخ سوالات پوچھے اور انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا۔ یہ ان کا آخری انٹرویو تھا جس کے بعد دنیا بھر کے صحافیوں نے میرے بارے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ اس دوران مالدیپ کے 2 صحافی محمد شہیب اور احمد ظہیر بھی مجھ تک پہنچ گئے۔ ان کی تحقیقات کا مرکز وہ گھڑی تھی جو اسامہ بن لادن نے مجھے دی تھی۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ بتا دیا۔ انہوں نے اس گھڑی کی تصاویر بنا لی۔ جب ان کا انٹرویو تصاویر کے ساتھ مالدیپ کے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہوا تو میرے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ لوگ دور دور سے یہ گھڑی دیکھنے کے لیے آنے لگے۔
पिछले साल 9/11 हमलों के 20 वर्ष पूरे होने से कुछ अरसा कबल मुझे कनाडा के एक म्यूजियम ने कहा कि आप उसामा बिन लादेन की घड़ी हमें फरोख्त कर दें। मैंने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि ये एक तोहफा है जिसे मैं फरोख्त नहीं कर सकता। म्यूजियम वालों ने इस घड़ी बारे जामे रिसर्च कर रखी थी। उन्होंने घड़ी का मॉडल और दीगर तफसीलात बताकर ये कहा कि ये बमुश्किल चंद हजार रुपए की चीज है। हम आपको जो कीमत अदा करेंगे वो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने बड़ी शाइस्तगी से इन्हें अपनी माशरती रिवायत के मुतालिक बताया और कहा कि तोहफा वाकई मामूली है, लेकिन तोहफे भेजे नहीं जाते। कनाडा के म्यूजियम की जानिब से राब्ता करने वाली खातून वकील ने कहा कि आपका तोहफा है, लिहाजा आपकी मर्जी, लेकिन मेरा राब्ता नंबर और ईमेल जरूर महफूज कर लें। आपका जब भी घड़ी बेचने का मूड बने तो हमसे जरूर राब्ता कीजिए। हामिद मीर बताते हैं कि इस साल फरवरी में कैनेडियन खातून वकील ने दोबारा मुझसे राब्ता किया और पूछा कि क्या आपने ये खबर सुनी कि आपके वजीर आजम ने सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान की तरफ से तोहफे में दी जाने वाली एक घड़ी बेच दी है। मैंने इसे बताया कि जी हाँ, मुझे पता है। खातून ने बड़े शाइस्ता लहजे में तंज करते हुए कहा कि आप तो कहते थे कि तोहफा बेचना आपकी माशरती रिवायत के खिलाफ है, तो फिर आपके वजीर आजम ने तोहफा क्यों बेचा? मैंने खातून के शाइस्ता तंज का तल्ख अंदाज में जवाब दिया तो वो फौरी तौर पर कहने लगी कि देखिए, आपके वजीर आजम ने जो भी किया कानून के मुताबिक किया। हम भी उसामा की घड़ी खरीदने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके आपके साथ डील करना चाहते हैं। आपको जो भी रकम मिले इसे आप फौरी तौर पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने डिक्लेयर कर दीजिएगा। अपने वजीर आजम की तरह 3 साल बाद डिक्लेयर ना कीजिएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने जवाब में खातून वकील से पूछा कि क्या मैं ये घड़ी आपको म्यूजियम में रखने के लिए मुफ्त अतिया कर सकता हूँ, और क्या आप मुझे तहरीरी जमानत देंगी कि ये घड़ी आगे किसी और को फरोख्त नहीं होगी? खातून ने कहा कि मैं जल्द आपको दोबारा कॉल करूंगी, लेकिन फिर इनकी कॉल नहीं आई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।